چوتھا پارہ آج ہم نے ہمارے تراویح میں پڑھا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں وہ چیز صدقہ کرنی پڑے گی جو تمہیں محبوب ہے، یعنی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو گے تو پھر ہی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی خصوصیات بیان کی ہے کہ بیت اللہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا پہلا گھر ہے، اور بیت اللہ کی خصوصیات میں سے چند اہم بھی ہیں. مقام ابراہیم، زمزم، اور اسی طرح حجر اسود. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور آب زمزم کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں جو پانی دیا وہ آب زمزم ہے. اور حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے جو اللہ رب العالمین نے جنت سے اسپیشل اتارا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. وہ لوگ جو اہل سنت میں سے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے. اور وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں، جو اہل ضلالت ہیں، جو گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور آگے الہ العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ ایک ایسی بہترین امت ہے جو انبیاء کا کام کرتی ہے. امت محمدیہ انبیاء کا کام کرتی ہے، اور انبیاء کا کام کرنے کی وجہ سے یہ امت بہترین ہے. اور انبیاء کیا کیا کرتے تھے؟ انبیاء دعوت دین دیا کرتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہ امت محمدیہ کی قیامت تک کے لیے یہ ڈیوٹی ہے کہ امت محمدیہ بھی اللہ کے احکامات کا حکم دے گی اور منکرات سے روکے گی. اور اس عمل کی وجہ سے الہ العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. الہ العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، منافقین اور کفار تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے. پچھلے پارے کے اندر بھی الہ العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کافر لوگ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کرنا، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. اور چوتھے پارے کے اندر بھی الہ العالمین نے فرمایا کیا لوگوں، یہ جو منافق ہیں، کافر ہیں، کبھی بھی تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کو راز نہ دیا کرو. اور آگے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. ان آیات کے اندر الہ العالمین نے غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. غزوہ بدر اسلام میں ایک ایسا غزوہ ہے جسے ہم حق اور باطل کا مارکہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس مارکے کے ساتھ الہ العالمین نے کفر کے اوپر اسلام کی داد بٹھایا. اور اسی رکوع کے اندر الہ العالمین نے غزوہ احد کا بھی بیان کیا ہے. اور غزوہ احد وہ غزوہ ہے
کہ جس کے اندر ابتدا میں تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور پھر بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور غزوہ بدر یہ وہی غزوہ ہے جس کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر حمزہ کی شہادت کا افسوس آخر تک رہا تھا۔ اور آگے الہ العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ عقل مند لوگ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو ہر حال میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کے کریں، لیٹ کے کریں، کوئی بھی حالت ان کے اوپر آ جائے وہ کبھی بھی بہانہ لگا کے اللہ رب العزت کے ذکر سے اراض نہیں کرتے، بلکہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا نصبروا وصابروا ورابطوا، کیا ایمان والو اگر تمہارے اوپر مشکل حالات آ جائیں، اگر تمہارے اوپر مشکل حالات آ جائیں، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرو، کوئی دشواری آ جائے تو ثابت قدم رہو، اور جب غزوات میں جاؤ، جنگوں میں جاؤ تو پیٹ نہ دکھاؤ، جب صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور سینہ تان کی لڑائی کرو گے، بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرو گے، تو ایمان والو حالات جیسے بھی ہوں لعلکم تفلحون، تم لوگ ہی کامیاب ہو کے رہو گے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، غزوہ بدر 313 ہے اور مد مقابل 1000 کا لشکر جرار ہے، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمایا۔ غزوہ احد کفار 2 گنا ہیں، مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں، الہ العالمین نے ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی گئے، جب اسی جنگ کے اندر مسلمانوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، جتنی مرضی محنتیں کر لیں، 100 نفل پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اگر اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اعمال نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الہ العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال کر کر کے تھک جائیں گے لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء ایسی صورت ہے، نساء کا معنی ہے خواتین، نساء کا معنی ہے خواتین۔ اسلام نے خواتین کو مکمل حقوق دیے ہیں، اسلام عورتوں کو بھرپور عزت دینا چاہتا ہے، عورتوں کا ایک مقام ہے، اور اس مقام کی وجہ سے، اس شان کی وجہ سے الہ العالمین نے پوری سورت کا نام کی سورہ النساء رکھ دیا۔ آج بڑا چرچا ہے، بڑا شور ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق کو سلب کیا ہے، اسلام کے اندر خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اگر اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں تو پھر پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کو خواتین کا حقوق نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ اسلام نے ہی یہ فرمایا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں ایک عورت ہے، بیٹی کی صورت میں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، بیوی کی صورت میں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور اس صورت کے اندر الہ العالمین نے خواتین کے بے شمار مسائل بیان کیے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ النساء ہے۔ اور آگے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو،
اگر تمہارے پاس یتیموں کا مال کسی بھی صورت میں آ جائے انہیں ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، انہیں اپنے مال کے ساتھ ملا کے اگر تم تجارت کر سکتے ہو، اگر ان کے مال کی حفاظت کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اسی رکوع کے اندر الہ العالمین نے فرمایا یہ یتیموں کا مال نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ جو انسان کسی بھی یتیم کا مال کھانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے پیٹ کے اندر اناج نہیں ڈالے گا، وہ اپنے پیٹ کے اندر پھل نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈالے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اگر کسی انسان کی ذمہ داری میں یتیم کا مال آ جائے تو اس کی حفاظت کرے، اور اگر کسی یتیم کی امانت آ جائے اس امانت کو کاروبار میں لگائے۔ کیوں؟ اگر آپ اس کے مال کو اپنے پاس رکھو گے اور وہ مال نصاب کو بھی پہنچتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دے کے زکوٰۃ اس کے مال کو کھا جائے گی، زکوٰۃ یتیم کے مال کو کھا جائے گی۔ آپ ایمانداری کے ساتھ یتیم کے مال کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اگر اسے بڑھانا چاہیں تو ان میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امانت داری ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عورت پسند آ جائے تو تم ان کے ساتھ شادی کر لو، یعنی اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ شادی کرو، 2 کے ساتھ بھی کرو، 3 کے ساتھ بھی کرو اور 4 کے ساتھ بھی کرو۔ اور آخر میں فرمایا ہاں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اگر 2 کے ساتھ شادی کرنی ہے، 3 کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پھر انصاف کرنا لازم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 2 عورتوں کے ساتھ شادی کرے اور پھر ان کے درمیان انصاف نہ کرے، کل قیامت کے دن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فارغ ادا ہوگا۔ اس لیے جو انسان 1 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو انہیں اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن انصاف کرنا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وراثت کو فرض قرار دیا ہے، اور وراثت میں مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، مرد عورت کی کفالت کرتا ہے، باپ کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، ہر شکل میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، مرد کے کام زیادہ ہے۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے مرد کے 2 حصے گئے اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اور وراثت کے مکمل احکام ہے، جس بھائی کو بھی ضرورت پیش آ جائے وہ کسی بھی اہل علم سے اس مسئلے کو پوچھ سکتا ہے اور اپنے مسئلے کو حل کروا سکتا ہے، لیکن مین مسئلہ اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وراثت ضرور تقسیم کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے نام کر دیتی ہے، کسی بھی اعتبار سے بھائیوں کے نام بیان دے دیتی ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے یا کروایا ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس ٹائم ہے، وہ اسے واپس کر سکتا ہے۔ وراثت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ کھا تو سکتے ہو، خرچ کر سکتے ہو، اپنے اوپر لگا سکتے ہو، لیکن کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ وراثت تمہارا مال نہیں ہے، وراثت جو ہے یہ آپ کے ورثاء کا مال ہے۔ جو میرا مال ہے یہ میری آل اولاد کا مال ہے، جو آپ لوگوں کا مال ہے یہ آپ لوگوں کے ورثاء کا مال ہے، یہ تو آپ کا مال ہی نہیں، یہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ لیکن ہمارے اندر آج المیہ گئے کہ ہم لوگ وراثت جو ہے وہ اپنا حصہ دوسروں کو دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح آخر میں الہ العالمین نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، محرمات کا ذکر کیا گیا کہ اسلام کے اندر کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے۔
اسلام کے اندر کوئی بھی انسان ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور تم رضائی ماؤں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی ایسا انسان جو کسی عورت کے ساتھ شادی کرے، جو کسی عورت کے ساتھ شادی کرے اور اس عورت کی بیٹی ہو، اس عورت کی بیٹی ہو، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ نکاح میں جو حرام کردہ رشتے ہیں وہ 3 صورتوں میں ہیں، 3 شکلوں میں رشتے نکاح کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ ہے نسب۔ نسب کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ مثلا نسب میں کیا آتا ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے۔ اور اسی طرح نکاح کے لیے جو دوسری چیز حرام ہے وہ ہے رضاعت۔ ہم رضائی رشتوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان رضائی ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا، رضائی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا رشتہ جو اسلام کے اندر شادی کے لیے حرام ہے وہ ہے سسرالی رشتہ۔ آپ سسرال میں سے اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، سالی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور اپنی بیوی کی پھوپھی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، خالہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں ان میں سے بعض رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یعنی آپ کی ساس جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہے، کبھی بھی آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنی سالی کے ساتھ جب آپ کی بیوی کوئی بھی ایسی شکل نکلے، وہ فوت ہو جائے یا آپ طلاق دے دیں، اس صورت پہ آپ سالی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ بیوی کی پھوپھی اور خالہ سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کی موجودگی میں آپ ان رشتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔